بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات، زبور، انجیل سے یہودی اور نصرانی مولویوں نے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین کا ذکر خیر نکالا تو اللہ تعالیٰ نے بائیں الفاظ ان کی مذمت فرمائی، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو تم چھپاتے ہو جاننے کے باوجود۔ اور مفسرین فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ سے مراد نعت محمد، ذکر محمد۔ تو اللہ نے ایسے مولویوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا کماثل الحمار، یہ گدھے اور کھوتے ہیں، یحمل اسفارا، انہوں نے کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے۔ جو ذکر نبی کو اپنے کتابوں سے نکال دیں وہ کھوتے ہیں، لیکن تبلیغ دین بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کرام کا مشن ہے۔ سبحان اللہ، تبلیغ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو صلاۃ و سلام کے منکر ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو قتل کر دیا گیا ہے، بعض مقامات پر ہم دکھا سکتے ہیں، اور کتابوں سے صلاۃ و سلام کے چیپٹر نکالے جا چکے ہیں۔ ایسے لوگ بتائیں کہ ان کی کیا تبلیغ ہے؟ کیا نبی کا صلاۃ و سلام تبلیغ کا حصہ نہیں ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بروں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور یہ تبلیغ والے حضرت زکریا صاحب کی کتاب پڑھے، فضائل درود و سلام، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو نبی پاک نے چوما، وہ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد۔ اور تمام علماء متفق ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا۔ اور صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو نبی پاک چومتے ہیں۔ صلاۃ و سلام قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت ہے، اور جو منکر ٹولے صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو روکتے ہیں، ان کی مساجد میں نہیں ہیں، تو پھر وہ تبلیغ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کیسے نبیوں کے وارث بن سکتے ہیں؟ آج ہم ان کے ساتھ تبلیغی چلے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا